بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ابو حمزہ سمالی۔ ترجمہ: میرے اللہ، مجھے اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر اور مجھے اپنی قدرت کے ساتھ نہ آزما۔ مجھے کہاں سے بھلائی حاصل ہوگی اے پالنے والے؟ وہ مجھے نہیں ملے گی مگر تیرے ہی حضور سے۔ مجھے کہاں سے نجات مل سکے گی جبکہ اس پر کسی کو قدرت نہیں سوائے تیرے؟ نہ نیکی کرنے والا تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہے اور نہ ہی برائی کرنے والا تیرے مقابل جرت کرنے اور تیری رضا جوئی نہ کرنے والا تیرے قابو سے باہر ہے۔ اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے پالنے والے، اے پالنے والے، میں نے تیرے ہی ذریعے تجھے پہچانا۔ تو نے اپنی طرف میری رہنمائی کی اور مجھے اپنی طرف بلایا ہے، اور اگر تو مجھے نہ بلاتا تو میں سمجھ ہی نہ سکتا کہ تو کون ہے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے جسے پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھے پکارے تو میں سستی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس سے مانگتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے، اگرچہ جب وہ مجھ سے قرض کا طالب ہو تو میں کنجوسی کرتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جب چاہوں اسے اپنی حاجت کے لیے پکارتا ہوں، اور جب چاہوں تنہائی میں بغیر کسی سفارش کے اس سے راز و نیاز کرتا ہوں تو وہ میری حاجت پوری کرتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا، اور اگر اس کے غیر سے دعا کروں تو وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس کے غیر سے میں امید نہیں رکھتا، اور اگر امید رکھوں بھی تو وہ میری امید پوری نہ کرے گا۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اپنی سپردگی میں لے کر عزت دی اور مجھے لوگوں کے بس میں نہ ڈالا کہ مجھے ذلیل کرتے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ بس میرا رب میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ قابل تعریف ہے اور وہ میری حمد کا زیادہ حقدار ہے۔ اے معبود، میں اپنے مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں، اور امیدوں کے چشمے تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں۔ ہر امیدوار کے لیے تیرے فضل سے مدد چاہنا مباح ہے، اور فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لیے تیرے دروازے کھلے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تو امیدوار کی جائے قبولیت ہے۔ تو مصیبت زدوں کے لیے فریاد رسی کی جگہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری سخاوت کی پناہ لینا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ نیز یہ کہ تیری طرف آنے والے کی منزل قریب ہے، اور تو اپنی مخلوق سے اوجھل نہیں ہے، مگر ان کے برے اعمال نے ہی انہیں تجھ سے دور کر رکھا ہے۔ میں اپنی طلب لے کر تیری بارگاہ میں آیا اور اپنی حاجت کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ میری فریاد تیرے حضور میں میری دعا کا وسیلہ تیری ہی ذات ہے، جبکہ میں اس کا حقدار نہیں کہ تو میری سنے، اور نہ اس قابل ہوں کہ تو مجھے معاف کرے۔ البتہ مجھے تیرے کرم پر بھروسہ اور تیرے سچے وعدے پر اعتماد ہے۔ تیری توحید پر ایمان میری پکی سچی پناہ ہے، اور تیرے بارے میں مجھے اپنی معرفت پر یقین ہے۔ تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں اور نہیں کوئی معبود، تو ہی ہے، تو یگانہ ہے، تیرا کوئی سانجی نہیں۔ اے معبود، یہ تیرا فرمان ہے اور تیرا کہنا درست، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور اے میرے سردار، یہ بات تیری شان سے بعید ہے کہ تو مانگنے کا حکم دے تو عطا نہ فرمائے۔ تو اپنی مملکت کے باشندوں کو بہت بہت عطا کرنے والا ہے، اور اپنی مہربانی و نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ، اے پروردگار، جب میں بچہ تھا تو نے مجھے اپنی نعمت اور احسان کے ساتھ پالا، اور اب جب میں بڑا ہوا تو مجھے شہرت عطا کی۔ بس
اے وہ ذات جس نے دنیا میں مجھے اپنے احسان نعمت اور عطا سے پرورش کیا اور آخرت میں مجھے اپنے عفو و کرم کا اشارہ دیا ہے۔ اے میرے مولا پروردگار، میری معرفت ہی تیری طرف میری رہنما ہے اور میری تجھ سے محبت تیرے سامنے سفارشی ہے، اور مجھے تیری طرف لے جانے والے اپنے اس رہبر پر بھروسہ اور تیرے حضور شفاعت کرنے والے اپنے شفیع پر اطمینان ہے۔ اے میرے سردار، میں تجھے اس زبان سے پکارتا ہوں جو بوجہ گناہ کے لکنت کرتی ہے۔ پالنے والے، میں اس دل سے رازگوئی کرتا ہوں جسے اس کے جرم نے تباہ کر دیا ہے۔ اے پالنے والے، میں تجھے پکارتا ہوں لیکن سہما ہوا، ڈرا ہوا، چاہتا ہوا، امید رکھتا ہوا۔ اے میرے مولا، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو گھبراتا ہوں، اور تیرے کرم پر نگاہ ڈالتا ہوں تو آرزو بڑھتی ہے۔ پس اگر تو مجھے معاف کرے تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اور عذاب دے تو بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، اے پروردگار، جو کام تجھے ناپسند ہیں وہ انجام دینے کے باوجود تجھ سے سوال کرنے کی جرت میں تیرا جود و کرم ہی میری حجت ہے، اور حیا کی کمی کے باوجود سختی کے وقت میں میرا سہارا تیری ہی مہربانی و نرم روی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسی ویسی باتوں کے ہوتے ہوئے بھی تو مجھے مایوس نہ کرے گا۔ پس میری امید برلا اور میری دعا سن لے۔ اے پکارے جانے والوں میں سب سے بہتر اور جن سے امید کی جاتی ہے ان میں سب سے بلند تر، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، میری آرزو بڑی اور میرا عمل برا ہے، پس اپنے عفو و درگزر سے کام لے کر میری آرزو پوری فرما اور برے عمل پر میری گرفت نہ کرنا پروردگار، کیونکہ تیرا کرم گناہگاروں کی سزاؤں سے بہت بلند و بالا ہے، اور تیرا حلم کوتاہی کرنے والوں کی سزاؤں سے عظیم تر ہے۔ اور اے میرے سردار، میں تیرے خوف سے بھاگ کر تیرے فضل کی پناہ لیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس نے تجھ سے اچھا گمان رکھا ہے اس سے درگزر کا وعدہ پورا فرما۔ اور اے میرے پروردگار، میں کیا اور میری اوقات کیا، تو ہی اپنے فضل سے مجھے بخش دے اور اپنے عفو سے مجھ پر عنایت فرما۔ اے میرے رب، مجھے اپنی پردہ پوشی سے ڈھانک اور اپنے خاص کرم سے میری سرزنش ٹال دے۔ اگر آج تیرے سوا کوئی دوسرا میرے گناہ کو جان لیتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا، اور اگر مجھے جلد سزا ملنے کا خوف ہوتا تو ضرور گناہ سے دور رہتا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ تو دیکھنے والوں میں کمتر اور جاننے والوں میں کم رتبہ ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے پروردگار کہ تو بہترین پردہ پوش ہے اور سب سے بڑا حاکم اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا، عیبوں کو ڈھانپنے والا، گناہوں کا معاف کرنے والا، چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو اپنے کرم سے گناہ کو ڈھانپتا اور اپنی نرم خوئی سے سزا میں تاخیر کرتا ہے۔ پس حمد ہے تیرے لیے کہ جانتے ہوئے نرمی سے کام لیتا ہے۔ تیری حمد ہے کہ تو انا ہوتے ہوئے معاف کرتا ہے، اور وہ میرے ساتھ تیری نرم روی ہے جس نے مجھے تیری نافرمانی پر آمادہ کیا ہے۔ تیرا میری پردہ پوشی کرنا مجھ میں حیا کی کمی کا موجب بنا، اور تیری وسیع رحمت اور عظیم عفو کی معرفت کے باعث میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی طرف جلدی کرتا ہوں۔ اے نرم خو، اے مہربان، اے زندہ، اے نگہبان، اے گناہ معاف کرنے والے، اے توبہ قبول کرنے والے، اے عظیم عطا کرنے والے، اے قدیم احسان والے، کہاں ہے تیری بہترین پردہ پوشی؟ کہاں ہے تیرا بلند تر عفو درگزر؟ کہاں ہے تیری قریب تر کشائش؟ کہاں ہے تیری فوری فریاد رسی؟ کہاں ہے تیری وسیع تر رحمت؟ کہاں ہے تیری بہترین عطائیں؟ کہاں ہیں تیری خوشگوار بخششیں؟
کہاں ہیں تیرے شاندار انعامات، کہاں ہے تیرا باعظمت فضل، کہاں ہے تیری عظیم بخشش، کہاں ہے تیرا قدیم تر احسان، کہاں ہے تیری مہربانی۔ اے مہربان، اپنی مہربانی سے مجھے عذاب سے نکال اور اپنی رحمت سے مجھے اس سے رہائی دے۔ اے نیکوکار، اے خوش صفات، اے نعمت دینے والے، اے بلندی دینے والے، تیری سزا سے بچنے میں مجھے اپنے اعمال پر کچھ بھی بھروسہ نہیں، بلکہ تیرے فضل کا سہارا ہے جو ہم پر ہے، کیونکہ تو گناہ سے بچا لینے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔ تو احسان کے ساتھ نعمتوں کا آغاز کرتا ہے اور مہربانی کرتے ہوئے گناہ کی معافی دیتا ہے۔ پس ہم نہیں جانتے کہ کس بات پر شکر کریں، آیا تیرے نیکی ظاہر کرنے پر یا برائی کی پردہ پوشی پر، یا پھر بہت بڑی غمخواری اور عطائے نعمت پر شکر کریں، یا بہت چیزوں سے تیرے نجات عطا کرنے اور امن دینے پر شکر کریں۔ اے اس کے دوست جو تجھ سے دوستی کرے، اور اے اس کی روشنی چشم جو تیری پناہ لے اور سب سے کٹ کر تیرا ہی ہو جائے۔ تو بھلائی کرنے والا اور ہم برائی کرنے والے ہیں، پس اے پالنے والے، اپنی بھلائی سے کام لیتے ہوئے ہماری برائی سے درگزر فرما۔ اے پالنے والے، وہ کون سی نادانی ہے جس پر تیرا کرم وسعت نہ رکھتا ہو، یا وہ کون سا زمانہ ہے جو تیری مہلت سے دراز تر ہو، اور تیری نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا وقت ہے۔ کس طرح ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں کہ انہیں تیرے کرم کے سامنے لا سکیں، بلکہ تیری وہ رحمت گناہ گاروں پر کیسے تنگ ہو جائے گی جو ان پر چھائی ہوئی ہے۔ اے وسیع تر بخشش والے، اے مہربانی سے بہت زیادہ دینے والے، پس تیری عزت کی قسم، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میں تیرے دروازے سے نہ ہٹوں گا چاہے تو دھتکار دے، چونکہ مجھے تیرے جود و کرم کی معرفت ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو تیری تعریف و توصیف سے نہ روکوں گا۔ تو جو چاہے کر گزرتا ہے، تو جسے چاہے جس چیز سے چاہے اور جیسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور جس پر چاہے جس چیز سے چاہے جیسے چاہے رحم کرتا ہے۔ تیرے فعل پر پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، تیری سلطنت پر جھگڑا نہیں ہو سکتا، اور تیرے کام میں کوئی شریک نہیں، تیرے حکم میں کوئی ضدیت نہیں، اور تیری تدبیر میں کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تیرے ہی لیے پیدا کرنا اور حکم فرمانا بابرکت ہے، وہ اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے پروردگار، یہ اس شخص کا مقام جس نے تیری پناہ لی، تیرے سایہ کرم میں آیا اور تیرے ہی احسان اور نعمت کا خواہاں ہوا ہے، اور تو ایسا سخی ہے کہ تیرا دامن عفو تنگ نہیں ہوتا، تیرے فضل میں کمی نہیں آتی، اور تیری رحمت میں تھوڑ نہیں پڑتی۔ ہم نے اعتماد کیا ہے تجھ پر، تیری دیرینہ درگزر، عظیم تر فضل و کرم اور تیری کشادہ تر رحمت کے ساتھ۔ تو اے میرے پالنے والے، کیا تو ہمارے اچھے گمان کے خلاف کرے گا یا ہماری کوششیں ناکام بنائے گا؟ نہیں اے مہربان، نہیں اے مہربان، تجھ سے ہم یہ گمان نہیں رکھتے، اور نہ تجھ سے ہماری یہ خواہش تھی۔ اے پالنے والے، بے شک تیری بارگاہ سے ہماری بہت سی لمبی امیدیں ہیں، بے شک ہم تیری بارگاہ سے بڑی بڑی آرزویں رکھتے ہیں، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں تو بھی ہمیں آس ہے کہ تو ہماری پردہ پوشی کرے گا، اور ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول کرے گا۔ پس اے ہمارے مولا، ہماری امیدیں پوری فرما، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا کیا ہے، لیکن تیرا علم ہمارے بارے میں ہے، اور ہمیں اس کا علم ہے کہ تو ہمیں اپنے ہاں سے پلٹائے گا نہیں، چاہے ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بھی ہوئے، بس تو اس کا اہل ہے کہ ہم پر
اور دوسرے گناہگاروں پر اپنے وسیع تر فضل سے داد و دہش کرے، پس ہم پر ایسا احسان فرما کہ جس کا تو اہل ہے، اور سخاوت کر کیونکہ ہم تیرے انعام کے محتاج ہیں میرے مالک۔ اے بخشنے والے، تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے، اور تیری ہی نعمت کے ساتھ ہم صبح و شام کرتے ہیں، ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ان کی بخشش چاہتے ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی و گناہ کرتے ہیں۔ تیری بھلائی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے، اور تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو بھی وہ تجھے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش سے روک نہیں سکتے، اور تو ہم پر اپنی عطائیں بڑھاتا جا رہا ہے، اور پس تو پاک تر ہے۔ تو کیسا بردبار ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا معزز ہے، ابتدا کرنے اور پلٹانے میں تیرے نام پاک تر ہیں، تیری ثنا برتر ہے، اور تیری نعمتیں اور تیرے کام بلند تر ہیں۔ اے معبود، تو فضل میں وسعت والا اور بردباری میں عظیم تر ہے، اس سے کہ تو میرے فعل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے، پس معافی دے، معافی دے، معافی دے میرے سردار، میرے سردار، میرے سردار۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، اور ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے۔ پروردگار، ہمیں اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کا حج نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرا۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر موت دے۔ رحمت ہو خدا کی ان پر اور ان کی آل پر۔ اے معبود، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، اور دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اے اللہ، اے میرے مالک، انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے معبود، بخش دے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو جو ان میں سے زندہ اور مردہ ہیں، سبھی کو بخش دے، اور ان کے ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اے معبود، بخش دے ہمارے زندہ مردہ، حاضر غائب، مرد عورت، خرد بزرگ، اور ہمارے آزاد اور غلام، سبھی کو بخش دے۔ پروردگار، خدا سے پھر جانے والے جھوٹے ہیں، اور وہ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کھلا ہوا نقصان۔ اے معبود، رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور میرا خاتمہ بخیر فرما، اور دنیا اور آخرت میں میرے اہم کاموں میں میری حمایت فرما، اور مجھ پر اسے قابو نہ دے جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے۔ اپنی دی ہوئی اچھی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لینا، اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر جو کشادہ، حلال اور پاک ہو۔ اے معبود، اے پروردگار، مجھے اپنی پاسداری میں زیر نگاہ رکھ، اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما۔ اپنی حمایت میں مجھے امان دے، اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی اپنے محترم گھر خانہ کعبہ کا حج نصیب فرما، اور اپنے نبی و ائمہ کے مزاروں کی زیارت نصیب فرما۔ سلام ہو ان سب پر، اے پروردگار، ان بلند مرتبہ بارگاہوں اور ان بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھ۔ اے معبود، مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں۔ میرے دل میں نیکی اور عمل کا جذبہ ابھار دے، اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات
اپنا خوف میرے قلب میں ڈالے رکھ، اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز گزارنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں تو مجھے اونگ آ لیتی ہے، جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں، اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا۔ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ایسے میں کوئی آفت آ پڑتی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور میرے اور تیری حضوری کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے۔ میرے سردار، میرے مالک، شاید کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا اور اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق کو سبک سمجھتا ہوں بس مجھے ایک طرف کر دیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے روگرداں ہوں تو مجھے برا سمجھ لیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے محروم کر دیا ہے تو نے، یا شاید تو نے مجھے علماء کی مجالس میں نہیں پایا تو اس بنا پر مجھے ذلیل کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے غافل کر دیا تو اس پر مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے بیکار کی باتیں کرنے والوں میں دیکھا تو مجھے انہی میں رہنے دیا ہے۔ میرے پروردگار، یا شاید تو میری دعا کو سننا ہی پسند نہیں کرتا تو مجھے پرے کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے میرے جرم اور گناہ کا بدلہ دیا ہے، یا شاید میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی ہے۔ بس اے پروردگار، اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے پروردگار، کہ مجھ سے پہلے تو نے بہت سے گناہگاروں کو معاف فرمایا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے، تیری بخشش کوتاہی کرنے والوں کی سزا سے بزرگ تر ہے، اور میں تیرے فضل کی پناہ لے رہا ہوں اور تجھ سے تیری ہی طرف بھاگا ہوں۔ تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں کہ جو تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے اسے معاف کر دے۔ میرے معبود، تیرا فضل وسیع تر اور تیری بردباری عظیم تر ہے اس سے کہ تو مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے، یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے، اور اے میرے آقا، میں کیا اور میری اوقات کیا، مجھے اپنے فضل سے بخش دے میرے سردار، اور اپنے عفو و درگزر کے صدقے میں مجھے اپنے پردے میں لے لے، اور اپنے خاص کرم سے مجھے سرزنش سے معاف رکھ۔ میرے سردار، میرے پروردگار، میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے، میں وہی کورا ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہ خوف زدہ ہوں جسے تو نے امن دیا، میں وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، اور وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہ عریاں ہوں جسے تو نے لباس دیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنایا، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی، میں وہ بیمار ہوں جسے تو نے صحت دی، میں وہ سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ عطا کیا، میں وہ گناہگار ہوں جسے تو نے ڈھانپ لیا، اور میں وہ خطا کار ہوں جسے تو نے معاف کیا، میں وہ کمتر ہوں جسے تو نے بڑھا دیا، میں وہ کمزور کردہ ہوں جس کی تو نے مدد کی، اور میں وہ نکالا ہوا ہوں جسے تو نے پناہ دی۔ اے پروردگار، میں وہی ہوں جس نے خلوت میں تجھ سے حیا نہیں کی اور جلوت میں تیرا لحاظ نہیں رکھا، میں بہت بھاری مصیبتوں والا ہوں، میں وہ ہوں جس نے اپنے سردار پر جرت کی، میں وہ ہوں جس نے اس کی نافرمانی کی جو آسمانوں پر مسلط ہے، میں وہ ہوں جس نے رب جلیل کی نافرمانی کے لیے رشوت دی، میں وہ ہوں جب مجھے اس کی خوشخبری ملی تو دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا، میں وہ ہوں جسے تو نے ڈھیل دی تو ہوش میں نہ آیا، اور تو نے میری پردہ پوشی کی تو میں نے حیا سے کام نہ لیا اور گناہوں میں حد سے گزر گیا، تو نے مجھے نظروں سے گرایا تو میں نے کچھ پرواہ بھی نہیں کی، بس تو نے اپنی نرمی سے مجھے ڈھیل دی اور اپنے حجاب سے میری پردہ پوشی کی، جیسا کہ تو میری طرف سے بے خبر ہے،
تو نے مجھے نافرمانیوں کی سزاؤں سے برکنار رکھا، گویا تو مجھ سے شرم کھاتا ہے۔ میرے معبود، میرے مالک، جب میں نے تیری نافرمانی کی تو وہ اس لیے نہیں کی کہ میں تیری پروردگاری سے انکار کرتا تھا یا تیرے حکم کو سبک سمجھ رہا تھا یا خود کو تیرے عذاب کی طرف کھینچ رہا تھا یا تیرے ڈراوے کو کمتر سمجھتا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ خطا ابھری جسے میرے نفس نے میرے لیے مزین کر دیا۔ میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی، میری بدبختی نے اس پر میرا ساتھ دیا، تیری پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا۔ یوں میں تیری نافرمانی اور تیرے حکم کی مخالفت میں کوشاں ہوا، پس اب مجھے تیرے عذاب سے کون رہائی دے گا؟ کل کو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے کون چھڑائے گا؟ اور اگر تو نے اپنی رسی مجھ سے کاٹ دی پروردگار، تو پھر میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ ہائے افسوس کہ تیری کتاب میں میرے ایسے ایسے اعمال درج ہو گئے کہ اگر میں تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کا امیدوار نہ ہوتا اور نا امیدی ہونے سے تیری ممانعت کو نہ جانتا، تو جب میں اپنے اعمال کو یاد کرتا تو ضرور نا امید ہو جاتا۔ اے پکارے جانے والوں میں بہترین اور امید کیے جانے والوں میں برتر، اے معبود، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں۔ احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے اور میں تیرے نبی امی، قرشی، ہاشمی، عربی، تہامی، مکی، مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کا امیدوار ہوں، پس میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال اور میرے ثواب کو اپنے غیر کے عبادت گزار کا ثواب قرار نہ دے، کیونکہ ایک گروہ زبانی کلامی مومن ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کا خون محفوظ رہے۔ تو انہوں نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن ہم تجھ پر اپنی زبانوں اور دلوں سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے، پس ہماری امید پوری فرما اور اپنی آرزو ہمارے سینوں میں بسا دے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اور ہم پر اپنی طرف سے رحمت فرما کہ بے شک تو بہت دینے والا ہے، پس قسم ہے تیری عزت کی کہ اگر تو مجھے جھڑک دے تو بھی میں تیری بارگاہ سے نہ ہٹوں گا میرے مالک، اور تیری توصیف کرنے سے زبان نہ روکوں گا، کیونکہ میرا دل تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کی معرفت سے بھرا ہوا ہے۔ تو غلام اپنے آقا و مولا کے سوا کس کی طرف جا سکتا ہے، اور مخلوق کو اپنے خالق کے علاوہ کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ میرے اللہ، میرے مالک، اگر تو نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا اور دیکھتی آنکھوں مجھ سے اپنا فیض روک دیا اور لوگوں کے سامنے میری رسوائیاں عیاں کر دیں اور میرے جہنم کا حکم صادر کر دیا، اور تو میرے اور نیک لوگوں کے درمیان حائل ہو جائے، تو بھی میں تجھ سے امید نہ توڑوں گا، تجھ سے عفو و درگزر کی امید رکھنے سے باز نہ آؤں گا میرے مالک، اور میرے دل سے تیری محبت کبھی ختم نہ ہوگی۔ میں دنیا میں دی گئی تیری نعمتوں اور گناہوں پر تیری پردہ پوشی کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ میرے آقا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے قرب میں جگہ عنایت فرما، اور مجھے اپنے حضور توبہ کے مقام کی طرف پلٹا دے اور مجھے خود اپنے آپ پر رونے کی توفیق دے، کیونکہ میں نے اپنی عمر ٹال مٹول اور جھوٹی آرزوؤں میں گنوا دی، اور اب میں اپنی بہبودی سے مایوس ہو جانے کو ہوں۔ تو مجھ سے برا حال اور کس کا ہوگا پروردگار، اگر میں اسی حال کے ساتھ ہی اپنی قبر میں اتار دیا جاؤں، جبکہ میں نے قبر کے لیے کچھ سامان نہیں کیا اور نیک اعمال کا بستر نہیں بچھایا کہ آرام پاؤں۔ ایسے میں کیوں زاری نہ کروں کہ مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے اور حالات مجھے فریب دیتے ہیں، اور اب موت نے میرے سر پر اپنے پر آن پھیلائے ہیں، تو کیسے گریہ نہ کروں؟
میں جان کے نکل جانے پر گریا کرتا ہوں، قبر کی تاریکی اور اس کے پہلو کی تنگی پر گریا کرتا ہوں، منکر نکیر کے سوالات کے ڈر سے گریا کرتا ہوں، خاص کر اس لیے گریا کرتا ہوں کہ مجھے قبر سے اٹھنا ہے کہ عریانی و خواری کے ساتھ اپنے گناہوں کا بار لیے ہوئے دائیں بائیں دیکھوں گا، جب دوسرے لوگ ایسے حال میں ہوں گے جو میرے حال سے مختلف ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص دوسروں سے بے خبر اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس روز بعض چہرے کشادہ خنداں اور خوش ہوں گے اور بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر گرد و غبار اور تنگی و ذلت کا غلبہ ہوگا۔ میرے سردار، میرے پروردگار، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری ٹیک ہے، تو ہی میری امید گاہ ہے، تجھی پر مجھے بھروسہ ہے اور تیری رحمت سے تعلق ہے۔ تو جسے چاہے رحمت سے نوازتا ہے اور جسے تو پسند کرے اس کو اپنی مہربانی کی راہ دکھاتا ہے۔ بس ہم تیرے لیے کہ تو نے میرے دل کو شرک سے پاک کیا۔